القمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمس امرأة القيم الواحد وفي رواية ويقل العلم ويظهر الجهل متفق عليه۔ میرے قابل احترام بھائی اور دوستوں، دنا نہیں اٹھتا ہوا ہے، میرے قابل احترام بھائی اور دوستوں، دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور اس کے لیے اللہ نے اس دنیا کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے۔ ہم اور آپ تمام کے تمام انسانوں کے لیے بھی اور کائنات کی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کی ہے۔ انسانوں نے بھی اس مدت تک زندہ رہنا ہے، پھر مرنا ہے۔ کائنات نے بھی اس مدت تک باقی رہنا ہے، پھر ختم ہونا ہے۔ انسان کے لیے مرنا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان مرتا ہے۔ انسان پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے، بچپن میں مرے، جوانی میں مرے، بڑھاپے میں مرے، صحت مند مرے، بیمار مرے، آفت سے مرے، اور یا آدمی خوشحال مر جائے، مرنا ہے اس انسان کے لیے۔ کوئی بھی آدمی موت سے نہیں بچ سکتا۔ خوشحال زندگی گزارنے والے بھی مرتے ہیں، بدحال زندگی گزارنے والے بھی مرتے ہیں، دولت مند بھی مرتے ہیں، غریب بھی مرتے ہیں، بیمار صحت مند بھی مرتے ہیں، بیمار بھی مرتے ہیں، مریض بھی مرتے ہیں، مریض کو دوا دینے والے بھی مر جاتے ہیں۔ سب کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، اس لیے مرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی مرتا کیوں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوات اور تسلیمات پر موت آئی ہے اور 1,24,000 کم و بیش نبی آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، فخر الرسل، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں آئے، 63 سال کی عمر دنیا میں گزاری اور پھر آپ علیہ السلام دنیا سے وصال فرما گئے۔ رحلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اللہ نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انک میت و انہم میتون، کہ آپ بھی مرنے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، اور دنیا کے لوگ بھی مرنے والے ہیں، ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب کے اوپر موت آئے گی۔ جب موت ایسی یقینی چیز ہے کہ انبیاء گئے، ہمارے آباء و اجداد چلے گئے اور دنیا کے اندر کروڑوں انسان آئے چلے گئے، تو ہم اور آپ کے لیے بھی یہی راستہ ہے، بچنا ہم اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سب کا راستہ یہی ہے کہ سب نے جانا ہے اور اس دنیا نے بھی ختم ہونا ہے، اس کو اللہ نے باقی نہیں رکھنا ہے۔ تو اس کائنات کا ختم ہونا، اس پر زوال کا آنا، فنا کا آنا، یہ بھی کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے۔ البتہ آدمی کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ زندگی جس مقصد کے لیے مجھے دی گئی ہے وہ مقصد زندگی کا پورا ہو رہا ہے یا اس مقصد زندگی میں ناکام ہو رہا ہوں۔ انسان دنیا سے جائے گا، موت آئے گی، اس کائنات کا پورا نقشہ اس کو اللہ توڑیں گے، یہ کھڑا آسمان گرے گا، یہ پھیلی ہوئی زمین اس کو اللہ پھاڑ دیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جن کو اللہ نے زمین پر گاڑا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى الجبال كيف نصبت، ان پہاڑوں کو دیکھو اللہ نے کیسے ان کو زمین کے اوپر گاڑا ہے۔ اور پہاڑوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہم کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں یہ زمین کی میخیں ہیں، اور یہ میخوں کا جو نظر آتا ہے یہ ان میخوں کا سرے ہیں، اور یہ اس سے جتنا نظر آ رہا ہے یہ صرف اس کا سرا نظر آ رہا ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ یہ زمین کے اندر ہے۔ جیسے لکڑی کے اندر آدمی میخ گاڑتا ہے تو صرف اس کا سرا نظر آتا ہے لکڑی کے اوپر، باقی لکڑی کے اندر میخ ہوتی ہے، تو یہ پہاڑ بھی زمین کے اندر ہے، یہ صرف ان کے سرے نظر آتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں، لیکن ان پہاڑوں کو اللہ جل شانہ منوالہ کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہواؤں کے اندر اڑا دیں گے اور بالکل اس کو زید ختم کر دیں گے، وجود ان پہاڑوں کا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس ان چیزوں کو یہ دنیا کا نظام ہوگا، زلزلہ آئے گا، کائنات سب بکھر جائے گی، آسمان کے ستارے ٹوٹیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، گر جائے گا، سورج چاند کو اللہ توڑ دیں گے، ستارے جھڑ جھڑ کے گر جائیں گے اور آسمان اب پھٹ جائے گا اور فرشتوں کا نزول ہوگا۔ اب یہ سارا کا سارا نقشہ جو اللہ نے بنایا ہے اس کو اللہ توڑے گا۔ اذا زلزلت الساعة ان زلزلة الساعة شيء عظیم، قیامت کے دن زلزلہ آئے گا، زمین ہلے گی اور
اور سب کچھ کو اللہ تعالیٰ توڑیں گے، زمین بوس کر دیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، کہ عورت دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور رحم میں جن عورتوں کا بچہ ہوگا وہ خوف کی وجہ سے اپنے رحم سے بچوں کو وہ گرا دے گی، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے کے اندر بے ہوش ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ بے ہوشی نہیں ہوگی، قیامت کے دن کا حادثہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اس کی وجہ سے حیران اور سرگردان اور پریشان ہوں گے. اور قیامت آئے گی، اور قیامت سے پہلے قیامت کے حالات آئیں گے، علامات ظاہر ہوں گے، اور ان علامات کے اندر سخت مقابلہ، جیسے کل جمعے میں بھی میں نے عرض کر دیا تھا، بہت بڑا مقابلہ حق و باطل کا ہوگا. اور حق و باطل کا، باطل کو اللہ نے اسلام کو جیسے عروج ملا، پھر باطل کو موقع ملا، اور اب تک دنیا کے اندر باطل کی بادشاہت ہے، ان کی حاکمیت ہے، فرنگی کی، انگریز کی اور یہودیت کی، نصرانیوں کی، بے دین لوگوں کا دنیا کے اندر حاکمیت ہے، غلبہ ہے پوری دنیا کے اوپر. جو چاہے وہ کہتے ہیں کہ ایک پوری دنیا کے اندر ایک عالمی حکومت وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہم اور آپ یہ سنتے ہیں اور باخبر لوگوں کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ کا ان کا منصوبہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک عالمی حکومت کے قائم کرنے کا، اور پوری دنیا کو اس کے ماتحت بنائیں گے، غلام بنائیں گے. جیسے یہ اقوام متحدہ ہے، اقوام متحدہ کے اندر تو یہ بھی ایک قسم کی بادشاہت ہے، اور عملاً اس کو آنے والے زمانوں میں یہ ایک بادشاہت کی شکل دینا چاہتے ہیں. دنیا کے تمام ممالک، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ان کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کے ماتحت ہوں گے. اور پھر اس کے لیے پوری دنیا کے لیے ان کا حکم، ان کا آرڈر ہوگا. جیسے ہم اور آپ یہ سنتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر، پوری دنیا کے لیے وہ ایک حکم دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم حکم دے دیتے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے ہوگا. وہ پاکستان والوں کو بھی ماننا پڑے گا، وہ عرب والوں کو بھی ماننا پڑے گا. ہم جب کہہ دیں کہ ایسا ہم نے جو منشور بنایا ہے اس دنیا کے نظام کے لیے، پوری دنیا کو اس منشور کے مطابق چلنا پڑے گا، اور پوری دنیا کو اس کے تابع ہو کر چلنا پڑے گا. اب ہم اور آپ اپنے ملک کے تابع ہیں، اور ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے حکمران اپنے سے بڑوں کے تابع، جنہوں کو انہوں نے اپنا بڑا مانا ہوا ہے، یہ ان لوگوں کے تابع ہیں. اس لیے اپنے ملک کی پالیسی بنانے میں آزاد نہیں ہے، نہ تعلیمی پالیسی بنانے میں آزاد ہے، نہ معاشی پالیسی بنانے میں آزاد ہے، نہ اپنی سماجی پالیسی بنانے میں آزاد ہے. غلام ہے، اور وہ غلام اپنے آقا، جنہوں نے باور کرایا کہ ہم تمہارے آقا ہیں، تم ہمارے غلام ہو، ہم جیسے کہے ویسے رہو اور ہم جیسے کہے ویسے کرو. اور یہ عملی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ مزید اس کی طرف دنیا جا رہی ہے. اور کل بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ دنیا میں ان کی حکمرانی اور اتنی حاکمیت ان کی قائم ہو جائے گی کہ عملی طور پر پوری دنیا ان کے غلام ہو جائے گی، اور ان کی بادشاہت خیبر تک پہنچ جائے گی، اور ان کے عرب پر، عجم پر، مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. اور مادیت کا دورہ ہوگا. تو دو چیزوں کا مقابلہ ہوگا، ایک دنیا اور دولت کا، اور ایک آخرت کا اور ایمان اور اعمال کا. ان دونوں کا مقابلہ ہوگا، ایمان والوں کا، اعمال والوں کا، آخرت کے ماننے والوں کا مادہ پرست لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا. اور بہت آزمائش ہوگی اور بہت سخت امتحان ہوگا. اس امتحان کے اندر کامیاب وہ ہوں گے جن کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنے کی محنت کی ہوگی. جنہوں میں نے محنت کی ہے، دنیا کو دل سے نکالنے کی محنت کی ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ ان کے پاس دنیا ہو، یہ فتنوں سے بچ جائیں گے. اور جن کے دل میں دنیا کی محبت آ چکی ہے اور دل کے اوپر دنیا کی محبت کا قبضہ ہو چکا ہے، اور جب دجالی دور ہوگا، مادہ پرستی کا دور ہوگا، پھر ایسے لوگ اپنے اللہ پر اور اپنے نبی پر ایمان قائم نہیں رہ سکیں گے، دین کے اوپر نہیں جم سکیں گے. ایسے حالات آئیں گے کہ کمزور ایمان والا پھر اپنے ایمان کو بچا نہیں سکے گا، بہہ جائے گا. اپنے علماء کا، قرآن اور حدیث کا بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان میں ہلاکت ان کو نظر آئے گی. ان کی بات مانو تو تباہ ہو جائیں گے. لہٰذا اپنے بڑوں کی باتیں، اپنے محسنین کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور نہ ان کے ماننے کے لیے تیار ہوں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نشانیوں میں فرمایا کہ دیکھیں، نشانیاں جو ظاہر ہوگی، بگناہ لوگ گناہ عمومی طور پر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، گناہ کریں گے، اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوگی. پھر اللہ اس دنیا کو جب ختم کرنا چاہیں گے تو دنیا کا باطل جو ہوگا وہ بہت اوپر چڑھ جائے گا اور بہت عروج پہ چلا جائے گا.
اور پھر وہ حق والوں کو بہت ستائے گا، اور دین پر چلنے والے ایمان والے بڑی آزمائش کی زندگی گزاریں گے، بہت امتحان کی زندگی گزاریں گے، بھوک کی زندگی، فاقوں کی زندگی، تنگی کی زندگی، پریشانی کی زندگی گزاریں گے، اور اللہ کو نہ ماننے والے ان کی بادشاہت کو تسلیم کرنے والوں کے مزے ہوں گے، ان کے پاس سب کچھ ہوگا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے بارے میں، یہ ایک دجالی ایک نظام ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک نظام ہے، یہ فرنگی جو نظام ہے اس وقت دنیا میں مادہ پرستی کا، یہ اسی دجالی نظام کی تمہید ہے، اس کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ جو آنے والا آئے گا اور کر کے دکھائے گا، اس کے نمونے اس وقت اللہ ہم اور آپ کو مختلف شکلوں میں سلام نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں، اور جس کے بارے میں دجال کے بارے میں کہ شخص یہ دجال ہوگا اور یہی آدمی آگے چل کر دجال بن جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ منورے کے اندر ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت، یہ دونوں میاں بیوی ہوں گے، اور ان کی اولاد نہیں ہوگی 30 سال تک، اور پھر ان کی 30 سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس کے نشانی بتائے کہ باپ بہت کمزور اور بہت لمبا اور طوطے کی طرح اس کی ناک ہوگی، اور ماں اس کی بہت فربا اور بہت موٹی اور مضبوط عورت ہوگی، اور 30 سال کے بعد ان کا بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ دل اس کا جاگ رہا ہوگا، آنکھیں جب سو بھی جائے گی تو دل اس کا بیدار ہوگا، اور وہ عجیب و غریب باتیں کرے گا، اور ماں باپ بھی اس کو دیکھ کر اس سے تنگ ہوں گے، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرے گا جن کی حرکتوں سے اس کے اپنے ماں باپ بھی بہت تنگ ہوں گے، اور وہ وہی شخص جس کو اس وقت سیاد کے نام سے، ابن سیاد کے نام سے پکارا جاتا تھا، کہ یہی شخص پھر دجال بن جائے گا۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے کئی دفعہ اس سے ملاقاتیں کی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورے میں گئے، وہ باغات کے علاقے کے اندر رہتا تھا، اور یہ بچہ پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس سے ملاقات کی۔ اللہ کے رسول درختوں کے پیچھے چھپ گئے، اور وہاں جب قریب گئے کہ میں چھپ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ حرکتیں کیا کرتا ہے، باتیں کیا کرتا ہے، تو وہ باتیں کر رہا تھا، ماں اس کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام درختوں کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ جب اس کی ماں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، تو ماں نے بچے سے کہا کہ یہ محمد آ رہے ہیں، تو وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وَيْحًا لِأُمِّهِ، اس کی ماں ہلاک ہو جائے اگر وہ چھوڑ دیتی، لو ترکتہ لبینہ، چھوڑ دیتی تو یہ بہت ساری باتیں بتا دیتا اور کہہ لیتا، اور ہم اس باتوں کو سن لیتے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام اس کے پاس گئے، اور اس کے پاس جب گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اس سے اس کا نام پوچھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری حالت کیا ہے؟ وہ اس نے کہا کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا دل وہ جاگا رہتا ہے اور آنکھیں میری بند ہوتی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں، آپ عربوں کے رسول ہیں، ہمارے رسول نہیں، میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا، حضور پاک علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضور پاک علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تشہد پڑھا، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا باتیں بتاؤ، کچھ اپنے حالات بتاؤ، تمہارے پاس کچھ خبریں بھی آتی ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس خبریں آتی ہیں، سچی بھی ہوتی ہیں، جھوٹی بھی ہوتی ہیں، کبھی سچی زیادہ ہوتی ہیں، جھوٹی اس میں کم، کبھی جھوٹی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، سچ باتیں اس میں کم ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باتیں کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی شخص بعد میں بن کر یہ دجال بن جائے گا۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ وہی ہے کہ جو اللہ پاک جس کو ظاہر کریں گے آخر میں، تو اس کو قتل کرنے والے حضرت عیسیٰ ہوں گے، تو اس کے مقدر میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے۔ فلسطین میں باب لد ایک جگہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے آئیں گے، مہدی علیہ السلام ساتھ ہوں گے، اور پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے فلسطین میں باب لد کے پاس، وہاں اس کو پالیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کرنے کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرے، اور اگر یہ وہی نہیں ہے تو تمہیں پھر قتل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر یہ ایک انسان ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے کرنے دو، تمہیں قتل کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے کہا کہ تمہارے لیے جو مقدر ہے تم وہی کرو گے، اپنے مقام سے تم آگے بڑھ نہیں سکو گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کئی دفعہ اس سے ملا، اور صحابہ کرام کی بھی
ایسے شخص سے ملاقاتیں ہوئی جس کو حدیث کے اندر واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہی شخص بعد میں وہ کس جگہ سے وہ دجال بن کر دنیا کے اندر ظاہر ہوگا. لیکن جو دجال دنیا کے اندر آئے گا وہ مادیت کا عالم بردار ہوگا. دولت اتنی اللہ ان کو دے دے گا، بے پناہ دولت اللہ ان کو دے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پاس اتنی دولت ہوگی، سونا چاندی، مال و دولت، معدنیات اور ذخائر ان کے پاس اتنے ہوں گے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. سب اس کے تابع ہوں گے. سونا اس کے تابع ہوگا، چاندی اس کے تابع ہوگا، زمین کے تمام ذخائر، پٹرول، ڈیزل اور جو نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں یہ سب اس کے تابع ہوں گے. یعنی اس سب پر اس کا قبضہ ہوگا. پٹرول پر اس کا قبضہ ہوگا، تیل پر اس کا قبضہ ہوگا، سونے پر اس کا قبضہ ہوگا، چاندی کا پر اس کا قبضہ ہوگا، دنیا کے ذخائر پر اس کا قبضہ ہوگا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دولت اور مال اس کے پیچھے ایسے جائے گا جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے لیے اپنے چھتے پر آتی ہیں اور وہ گھوم پھر کے پھر اپنے چھتے میں آتی ہیں. دولت اس کے پیچھے اس طرح سے جائے گی. وہ جہاں جائے گا دولت اس کے پیچھے پیچھے ہوگی. سونا اور چاندی اور دولت اور مال اور دولت اتنی زیادہ ہوگا کہ یہ سب کچھ اس کے تابع ہوگا. شکل اس کی کیا ہوگی؟ جس کی نئی نئی جدید شکلیں ہم اور آپ کو یہ کہ ایک آدمی کے پاس وہ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، دوسرے ذرائع ہیں. اب اس کے لیے جہاں بھی جائے گا تو یہ پیسہ ایک کارڈ کی شکل میں اس کی جیب میں کروڑوں روپے، اس کی جیب میں اربوں روپے اس کے پاس موجود ہیں. یہ اس کی دولت ہے. جہاں چاہے وہ دولت صرف کر کے خرچ کر کے نکالے، استعمال کر لے تو یہ ہوگا. تو جیسے آج کل نئی نئی شکلیں بن رہی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا دولت اس کے تابع ہوگی. اور اس کی طرف دولت ایسے آئے گی جیسے شہد کی مکھیاں شہد ڈالنے کے لیے چھتے کی طرف آتی ہے. اور اتنی دنیا اللہ دیں گے اور زبردست طاقت اللہ اس کو دے دیں گے. اور پھر وہ دعویٰ خدائی کا کرے گا. یہ نہیں کرے گا کہ میرا کوئی خدا ہے، بلکہ وہ خود خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، اس دنیا کو چلانے والا میں ہوں. جس وقت دنیا امریکہ مانتا ہے کہ اللہ ہے اس کو چلانے والا، وہ کہتے پوری دنیا کو چلانے والا امریکہ ہے، اس لیے پرندہ پر نہیں مار سکتا ہماری مرضی کے بغیر، اور کوئی دنیا میں ہماری مرضی کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا. اور یہ ان کا دعویٰ ہے. اور یہ دعویٰ بڑھتے بڑھتے ان کا یہ ہوگا کہ باقاعدہ وہ اعلان کریں گے، اور وہ دجال اعلان کرے گا کہ میں خود خدا ہوں، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. اور پھر بظاہر وہ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور لوگوں کو باور کرائے گا کہ میں خدا ہوں، اس لیے میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے جس کو تم مانتے ہو. اور یہ جو تم کو بتاتے ہیں کہ کوئی اور خدا ہے، یہ علماء اور یہ مشائخ اور یہ بزرگ اور یہ دین کی محنت کرنے والے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. کوئی خدا نہیں ہے، میں اکیلا خدا ہوں. اور پھر وہ آئے گا یہ لوگوں کے پاس باقاعدہ اپنی خدائی کی دعوت دے گا لوگوں کو، اور پوری دنیا کو اپنی خدائی کی طرف بلائے گا اور جائے گا وہ لوگوں میں دنیا میں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی سے وہ دنیا کے اندر پھرے گا. پہلا دن اس کا سال کی طرح، دوسرا دن اس کا مہینے کی طرح، تیسرا دن اس کا ہفتے کی طرح، باقی دن اس کے عام دنوں کی طرح ہوں گے. اور وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا. لیکن مکے اور مدینے کے اوپر فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہاں پر مکے اور مدینے میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا. باقی پوری دنیا میں یہ گھومے گا پھرے گا اور لوگوں کے پاس جائے گا. مثال کے طور پر اب پاکستان میں آیا، افغانستان چلا گیا اور کسی علاقے میں چلا گیا، ان لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور میرے سوا تمہارا کوئی اور خدا نہیں ہے، میری خدائی کو تسلیم کرو. تو اب وہ اور اس کے کارندے اس کی طرف دعوت دیں گے. تو قوم کے لوگوں کو کہیں گے کہ تم مجھے مانتے ہو کہ میں خدا ہوں؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تمہیں خدا نہیں مانتے. تو یہ کہے گا کہ اچھا پھر دیکھ لو کہ میں تمہیں اس کی سزا کیا دیتا ہوں. اور وہ پھر بارش کو حکم دے گا کہ بند ہو جاؤ، بارشوں کو بند کر دے گا، زمین سے غلہ نہیں ہوگے گا، معاشی اقتصادی تنگی ان کے اوپر اتنی مسلط کر دے گا. اور وہ ان سے تسلیم کرائے گا کہ مجھے مانو کہ میں تمہارا خدا ہوں. نہیں مانو گے تو تمہاری زمینوں پر پھل اور فصل پیدا نہیں ہوگی، بارشیں نہیں ہوگی، اور تمہیں زندگی کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا. تو جو نہیں مانیں گے ان کی زمینوں کو خشک کر دیں گے اور ان لوگوں کو زندگی کی مشقت میں ڈال کر وہاں سے وہ چلا جائے گا جو ان کو نہیں مانے گا. ایک دوسری قوم کے لوگوں کے پاس آئے گا، ان سے کہے گا کہ مجھے مانو، میں تمہارا خدا ہوں، میری خدائی کو تسلیم کر لو اور میں جو کہوں ویسے کرو. وہ کہیں گے کہ نہیں. تو یہ کہے گا کہ میں نشانی تم کو دکھاتا ہوں
اور وہ نشانی تم کو دکھاؤں گا پھر تو مانوگے. لوگ کہیں گے کہ اگر تم نشانی دکھاؤ تو ہم مانیں گے. یہ کہے گا کہ میں تمہارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں. تمہارے آبا و اجداد جو 500 سال 600 سال 1000 سال پہلے تمہارے مرے ہوئے ہوں گے, میں ان کو زندہ کر کے دکھا دوں گا, تم سے بات کرواؤں گا, پھر تو مانو گے. اب یہ دیکھیں, یہ امتحان ہوگا. کمزور ایمان والا ٹھہر سکے گا اس کے مقابل میں؟ تو لوگ کہیں گے کہ اگر ایسے کر سکو تو ہم مانیں گے. تو وہ کہے گا کہ قبرستان کی طرف, کہ چلو قبرستان کی طرف لے کے جائے گا, اور یہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا کہ اٹھو قبروں سے میرے حکم سے. تو قبرستان سے بظاہر مردے نکلیں گے, اور ان کی شکلیں ہوں گی, وہ پہچانیں گے کہ یہ تو میرا باپ ہے, یہ تو دادا ہے, اور یہ تو اتنے سال پہلے وہ فوت ہو چکا تھا, 50 سال پہلے 80 سال پہلے, یہ تو میرا باپ تھا, یہ دادا ہے, یہ تو فلاں, یہ تو قوم کا فلاں تھا. یہ لوگ ان کو دیکھیں گے اور کہیں گے وہ کہ واقعتاً یہ تو زندہ ہو گئے, اور یہ تو ہمارے آبا و اجداد ہے جو 200-300 سال پہلے مرے تھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آبا و اجداد نہیں ہوں گے, وہ شیاطین ہوں گے جو ان کے آبا و اجداد کی شکل میں نکلے, قبروں سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا شیاطین ہوں گے, وہ شیطان ہوں گے, اور وہ ان کے آبا و اجداد کی شکل میں ظاہر ہوں گے. لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد زندہ ہو گئے. تو یہ اس منظر کو دکھانے کے بعد پھر کہے گا اب تو مجھے مانو کہ میں تمہارا خدا ہوں. اتنا طاقتور کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو لوگ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ تسلیم کریں گے کہ ہاں تم ہمارے خدا ہو. اس کے بعد پھر یہ جائے گا اور ایک قوم کے پاس چلا جائے گا. حدیث پاک کے اندر ہے کہ ان کے پاس چلا جائے گا اور وہ لوگ بدحال ہوں گے, زمینیں ان کی خشک ہوگی, اور مال مویشی ان کے ہلاک ہو گئے ہوں گے, بدحال ہوں گے. تو لوگوں سے کہیں گے کہ تمہارا یہ کیوں ایسا حال ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ زمینوں پر قحط ہے, بارشیں نہیں ہیں, فصلیں خشک ہوگی, باغات خشک ہو گئے, کاروبار ہمارا نہیں ہے, مال مویشی ہلاک ہو گئے. تو یہ ہماری زندگی میں, یہ ہم اس تنگی میں مبتلا ہے. تو یہ کہے گا کہ اگر تمہاری زمین کی فصلوں کو میں فصلیں اگاؤں اور تمہارے مال مویشی تم کو زندہ کر کے دے دوں, تمہارے مال مویشی زندہ ہو جائے, اور ان کو زندہ کر دوں, اور زندہ کر کے وہ فربا ہو اور خوب سبزہ ہو جائے, اور تمہیں خوشحال زندگی ملے, تو تم پھر مجھے خدا مانو گے؟ تو لوگ جب اب مادہ پرست لوگ ہوں گے جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جینا ہے اور دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں ہم نے خوشحال زندگی گزارنی ہے, تو وہ اس امتحان کا مقابلہ کیسے کر سکیں؟ جن کے دلوں میں سارا دن ان کو دنیا کا سبق پڑھایا گیا ہے, اور ساری زندگی انہوں نے دنیا کا سبق پڑھا ہے. یہی گھر میں باپ نے سبق پڑھایا دنیا دنیا دنیا, اور یہی ماں نے بڑھایا بچے کماؤ کماؤ کماؤ, اور یہی خود ذہن بنا, یہی اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں کہا بڑے بنو, اور پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب, نواب بنو گے, بڑے بنو گے, اور فلاسفر بنو گے, اسکالر بنو گے, یہ بنو گے, دنیا کماؤ گے, لاکھوں کی تنخواہ ہوگی, اور ایسے بنگلے ہوں گے, کوٹھیاں ہوں گی, پیسے ہوں گے. اور یہی ذہن جب اس کا یہی بن رہا ہے, یہی بن رہا ہے دنیا دنیا دنیا, اور دنیا دل کو دنیا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ پھر مقابلہ کیسے کر سکیں گے, اپنے ایمان کو بچا کیسے لیں گے؟ تو وہ کہیں گے کہ مجھے مانو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ اگر تم یہ کر لو تو ہم تمہیں مانیں گے. تو پھر وہ بارش کہے گا کہ بارش کو کہ برسوں, بارش برس جائے گی, زمین سرسبز ہو جائے گی, غلہ پیدا ہو جائے گا, مال مویشی اس کے زندہ ہو جائے گی, اور ان لوگوں کا مال مویشی ایسے غلہ ہوگا, سبزہ ہوگا, مال مویشی وہ دن بدن موٹے فربہ ہوتے جائیں گے, اور بہت موٹے ہو جائیں گے, اور بہت دودھ دینے لگ جائیں گے. خوشحال زندگی ان لوگوں کو مل جائے گی. اور جن لوگوں کو جو نہیں مانیں گے, انکار کریں گے, ان کے زندہ مال مویشی بھی ختم کر دیں گے, ان کے باغات کو خشک کر دے گا, اور ان کے مال مویشی اور ان کے اوپر پریشانیاں مسلط کر دے گا. ان کے چشموں میں پانی نہیں رہے گا, ان کے کنویں میں پانی نہیں ہوگا. اور اب یہ کہے گا کہ دنیا کے لوگ کمزور ایمان والے کہیں گے کہ واقعتاً یہ تو خدا ہے, اتنا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں ہم امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ہماری فوجیں کر سکتی ہیں, وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے, اس کے مقابل میں کون پر مار سکتا ہے؟ امریکہ کی مخالفت, یورپ اور مغرب کی یہود کی مخالفت کون آج کر سکتا ہے؟ جو ملک کر لے تو پھر وہ اپنا تماشا دیکھے کہ اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں مانو, اور پھر ہم تمہارے لیے باغات اور کھیتیاں اور سڑکیں یہ سب کچھ بنا دیں گے, تمہاری سڑکیں بنا دیں گے, تمہاری مال مویشی آبادیاں تم کو دے کر دے دیں گے. نہیں مانو گے تو ہم تمہارے ملک کھنڈرات بنا دیں گے, در بدر کر دیں گے تمہیں. اور یہ دنیا میں آج بھی جو ایسے کر رہا ہے, یورپ اور مغرب مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے. پاکستان کے رہنے والے اگر مان لے
कि अमेरिका को कि हम तुम्हें मानते हैं कि तुम हमारे बड़े हो, बस परेशानियां खत्म हो जाएगी पाकिस्तान वालों की, फिर बहुत कुछ मिलेगा, फिर करेंसी की कदर भी बढ़ जाएगी, सड़कें भी बन जाएगी, खुशहालियां भी आ जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना है कि वो कहते हैं हमको मानो कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, बस फिर तुम्हें मैं पालूंगा, सब कुछ दूंगा। लेकिन जब तुम हमारे टक्कर के अंदर हो, मैं अपनी दुनिया में अपनी खुदाई कायम करना चाहता हूं और तुम मेरी खुदाई को तोड़ना चाहते हो, और दुनिया वाले को कहते हो कि इनकी कोई ताकत नहीं है, अल्लाह को मानो और अल्लाह के सामने झुको। हम उनको अपने सामने झुकाना चाहते हैं, तुम इनको खुदा के सामने झुकाना चाहते हो। तो अब ये चीजें जो उनके नक्शे हैं दुनिया में, हम गश्त पे जा रहे थे अमेरिका के अंदर, तो हमारे एक साथी थे, एक जनाजा था, उसमें हम जा रहे थे, तो हम मौका देखते थे कि जहाँ मजमा मिले वहां पर बात करें। तो मेरे साथ जो साथी जा रहा था, तो वो कह रहा था कि वैसा देख लो ये सड़कें और ये देश देखो, हमारे मुल्क देखो कैसे खंडरात हैं और कैसे फलाना है और ये वो है, और ये सड़कें देखो और ये नक्शे देखो और ये वो देखो। तो मैंने इनसे कहा कि हमारे बड़ों ने इसीलिए भेजा है कि इस दुनिया से, इस धोखे से हम आपको निकालें, अपने मुसलमानों भाइयों को इस दुनिया के धोखे से निकालें। हमें इसलिए नहीं भेजा गया है कि हम यहाँ से मुतासिर होके जाएं, यहाँ के धोखे से जो लोग मुब्तला है इससे निकालने के लिए भेजा है कि इस धोखे से निकालो लोगों को। तो अब यहाँ पर ये धोखा कि इतनी अच्छी जिंदगी, ऐसी सड़कें, ऐसे नक्शे, ऐसे मजे, सब कुछ ऐसा मिलता है, हर आदमी के मुंह के अंदर पानी आता है। तो अब यहाँ पर ये ईमान वाले कैसे अपने ईमान को आदमी बचा सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दज्जाल होगा और मादी ताकत का आलम बरदार होगा, और फिर आखिर में उसकी ताकत एक जगह पे जाके उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। इम्तिहान की एक मुद्दत है, कमजोर ईमान वाले उसके हाथ पर बैत होते जाएंगे, उसकी जमात में शामिल होते जाएंगे, बच्चे भी उस पर ईमान लाएंगे, औरतें भी ईमान लाएंगी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे कल मैंने अर्ज किया था, दो ईमान वालों की दो किस्में होंगी। एक वो जो गैरत के साथ अपने दीन पर जमे हुए होंगे, भूख, फाके, प्यास। जैसे मैंने एक वाकया आपको सुनाया था, एक मौलवी साहब आलिम दीन, और जाहिर बात है कि मदरसों में पढ़ने वालों की तो बड़ी तनख्वाहें नहीं होती, मस्जिद के अइम्मा की, मदरसों के मुदर्रिसीन की तो बड़ी तनख्वाहें नहीं होती। ये ले नहीं सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, और दुनियावी तालीम हासिल करके ये ओहदे, डिप्लोमे ये लोग नहीं ले सकते। लेकिन क्यों नहीं लेते? ईमान की गैरत है, अल्लाह से वफा है, और मरने के बाद की जिंदगी को समझाया गया है कि मरने के बाद की जिंदगी है, यहाँ इम्तिहान देना है और इस इम्तिहान के अंदर सुरखरू होना है। तो एक मौलवी साहब बड़े हालात थे, बीमारियां भी, फाके भी, तंगदस्ती भी, और इस वक्त भी ये सफेद पोश तबका जो है कि जो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता, किसी चौक पे खड़े होकर सवाल भी नहीं कर सकता, किसी को अपना हाल भी नहीं बता सकता, और माशी लिहाज से ऐसी आमदन भी नहीं होती कि वो अपनी मज़ों की जिंदगी जो चाहे कर सकें। सफेद पोश तबका है, लेकिन अपने ईमान के साथ वो हमारे उस्ताद मोहतरम जिंदा है, अल्लाह उनको सलामत रखे, बीमार है। तो वो फरमाते थे, जब कभी कभी हमें तरगीब देते थे, ये सवाद खोए जाना, ये कदम कदम बलाएं, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यही से लौट जाए। इस रास्ते पर गैरत वाले चल सकते हैं। दीन का रास्ता कमजोर आदमी, बेमुरवत आदमी नहीं, बुज़दिल आदमी नहीं चल सकता। बहादुर आदमी इस रास्ते पे चलता है। इस रास्ते में भूख आती है, इसमें फाके आते हैं, इसमें जिल्लत आती है, इसमें तंगी आती है, इसमें आदमी के ऊपर परेशानी आती है। ये अपने बच्चों को अच्छा लिबास नहीं दे सकता, ये अपने घर वालों को अपनी दुनियावी जरूरियात उनको पूरी करके नहीं दे सकता। ये इस तबके के साथ बहुत हुआ है और हो रहा है। तो उनके हालात थे, तो उन्होंने कहा कि हालात आए बहुत आए, तो अब इसको बर्दाश्त करो, इसको बर्दाश्त करो, इसको बर्दाश्त करो। कि एक दिन मैंने दुआ की, मैंने कहा अल्लाह इतने हालात तू लेकर आए हैं, मैं हूं कमजोर, लेकिन आज़म मेरा ये है कि अल्लाह मैं बेगैरत नहीं बनूंगा। जितनी भी हालात तू मेरे ऊपर डालता है, मेरी दरख्वास्त दुआ है कि अल्लाह मुझे इम्तिहान में न डालना, लेकिन अगर तेरी मर्जी यही है कि मुझसे इम्तिहान लेना चाहता है, तो मेरी भी तुझे रिज़ा की कसम है कि मैं किसी हाल में तुझे नहीं छोड़ूंगा और किसी हाल में भी दीन को नहीं छोड़ूंगा। मैं भी फिर इतना बेगैरत नहीं हूं, ये मेरा आज़म है कि जो कुछ मेरे साथ हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, दीन को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे गैरत वाले हैं कि जो फाकों को बर्दाश्त करते हैं लेकिन दीन को नहीं छोड़ते हैं, और ये इसको एक इम्तिहान समझते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसलिए ये हालात आने वाले हैं। कामयाबी के लिए एक ही सूरत है कि वो हम और आप
دین اور دین والوں سے دامن پکڑ لے، بس دین والوں کو پکڑ لے، دین والوں کا دامن پکڑ لے، کشتی میں بیٹھ جائے، ان لوگوں کی گود میں بیٹھ جائے، ان کے پہلو میں آ جائے۔ اور دین دنیا میں اللہ نے حق والوں کو ختم نہیں کیا، انہی کی وجہ سے اللہ دنیا کو چلا رہے۔ جو کام اللہ نبیوں سے لیتے تھے وہ کام اللہ علماء سے لے رہے۔ علماء حق دنیا میں موجود ہے جو امت کی رہبری کرتے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اس لیے ان کے دامن سے کٹ جانے میں پھر کہا جائے گا کٹی ہوئی پتنگ۔ ہمارے بڑے مثال دیتے تھے، جو علماء سے اہل اللہ سے کٹ جائے گا تو وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، اور پتنگ جب تک اس کا ڈور اڑانے والے کے ہاتھ میں ہو تو پتنگ اس کے قابو میں ہے، وہ ادھر ادھر نہیں جاتی۔ لیکن جب پتنگ کٹ جائے اس کی ڈوری تو پھر وہ جو چاہے اس کو پکڑ لے۔ جو مسجد سے کٹ جائے گا کٹی ہوئی پتنگ ہے، جو علماء سے کٹ جائے گا کٹی ہوئی پتنگ ہے، جو اہل اللہ سے کٹ جائے گا کٹی ہوئی پتنگ ہے۔ پھر چاہے یہود اس کو پکڑ لے، نصارہ اس کو پکڑ لے، ملحدین اس کو پکڑ لے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی کٹی ہوئی پتنگ نہ بنائے، اپنی عورتوں کو بھی کٹی ہوئی پتنگ نہ بنائے، اور خود بھی کٹی ہوئی پتنگ نہ بنے، اپنے علماء سے اور دین سے جوڑے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، ہم نے اپنی غیرت کو ثبوت اللہ کو دینا ہے، اور اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ ہم نے جب مانا ہے تو بس اب ہم نے مانا ہے، چھوڑیں گے نہیں تجھے، اور یہ بے وفائی نہیں کریں گے۔ حال سے گھبرا کر، بھوک سے، فاقوں سے، تنگ ہو کر، بیماریوں سے تجھے چھوڑے اور تجھ سے تیری شکایت کرے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ من والہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، اور امت کے تمام افراد کو، مردوں اور عورتوں کو امتحان میں سرخرو ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سب کو اللہ کامیاب فرما دے۔ جب تک اللہ نے زندگی ہمارے آپ کے لیے مقدر کی ہے، اسلام پر جینا نصیب فرما دے، اور جس دن دنیا سے جانا ہو اللہ صرف ایمان پر نہیں، کامل ایمان پر اللہ خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اور آخرت کی زندگی میں اللہ ہم اور آپ سب کو سرخرو فرما دے، اور دین کی محنت کرنے کے لیے اور پوری دنیا کو اور امت کو سمندر سے بچانے کے لیے کنارے پر لگانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی، نبھانے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمدا ما وأهله. ربنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، معاف فرما دے، ہم نے خطائیں کی ہیں، جرائم کی ہیں، درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام لغزشوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ تو اپنے کرم کو متوجہ فرما دے۔ اے اللہ غیظ و غضب کو ہٹا دے، اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے، اپنی محبت کا اظہار فرما دے، پیار و شفقت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تو ماں باپ سے زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ اے اللہ اپنے محبوب کی امت پر مہربانی فرما، شفقت فرما۔ اے اللہ تو رحم فرما دے۔ اے اللہ تو اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہم سے جتنے گناہ ہوئے، اے اللہ جوانی بڑھاپے میں، مردوں سے، عورتوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، خلوت میں، جلوت میں، انفرادی، اجتماعی، دن میں، رات میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، سفر میں، حضر میں، غائر، گھر میں، باہر میں، اے اللہ جو گناہ ہوئے، وہ چھوٹے ہوئے، بڑے ہوئے، صغیرہ ہوئے، مہلکہ ہوئے، موبقہ ہوئے، اے اللہ بے شرمی کے ساتھ کیے، جرت کے ساتھ کیے، بے باکی کے ساتھ کیے، سہون کیے، خطأن کیے، اے اللہ تمام جرموں کو معاف فرما، تمام جرائم سے درگزر فرما۔ اے اللہ کے لیے اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس سے، شیطان سے، جادو سے، جنات سے، نظر سے، اثر سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتین لوگوں کے فتنوں سے، دشمنوں کی دشمنی سے۔ اے اللہ ہم کو بچا، ہمارے ایمان کو بچا، اسلام کو بچا، جان کو، مال کو، عزت کو، ابرو کو، اہل و عیال کو بچا۔ اے اللہ اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر ایک سمت و جہت سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری جانوں مالوں کی، عزتوں کی، ابروؤں کی، دین اور اسلام کی، ہمارے عقیدے اور عمل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں جاندار اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ حقوق العباد اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین پر چلا، دین کی محنت کرنے والا بنا۔ اے اللہ تمام مساجد، مکاتب، معابد، خانقاہیں، اے اللہ دینی تمام نسبتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کی محنت کرنے والوں کی مدد فرما، اور اب تک جو محنتیں ہوئی ہیں ان پر ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہدایت کا مہینہ بنا دے، لوگوں کی دلوں کی تبدیلی کا مہینہ بنا دے، اپنی ذات کے ساتھ تعلق کی نبلاتا ہونے کا مہینہ اس کو بنا دے۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی ذات کے ساتھ ربط و نسبت نصیب فرما، اپنی محبت کی حلاوت سے آشنا فرما، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کی
پیروی عطا فرما، 100% اے اللہ تیرے دین پر چلنے والا بنا، صحابہ کی محبت نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلا، اپنے بڑوں سے اے اللہ ہم کو جوڑ دے، اے اللہ دشمنوں سے ہم کو بچا لے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، ہمارے بچوں کی حفاظت، ہماری عورتوں کی حفاظت، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارے ملک میں اسلام کے نظام کو قائم فرما لے، پوری دنیا میں دین کو زندہ فرما لے، بے دینی کو، کفر کو، شرک کو، الحاد کو پوری دنیا سے ختم فرما لے، فتنوں کو ختم فرما لے، اے اللہ امن کو، روزگار کو اے اللہ بہتر بنا لے، عمر میں، زندگی میں اے اللہ برکت عطا فرما، ایمان کے ساتھ، دولت کے ساتھ اے اللہ، عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ اے اللہ تو ہمیں طویل زندگی نصیب فرما، بابرکت زندگی نصیب فرما، صحت نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں دنیا سے گئے ہیں مغفرت فرما، جو بیمار ہے پروردگار اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، مریض ہے، چارپائیوں پر ہے، اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، اے اللہ صحت عطا فرما، ہم سب کو بے ستری کی بیماریوں سے، بے بسی کی بیماری سے، شرمندگی کی موت سے، اے اللہ رسوائی کی موت سے، اے اللہ ہم سب کو حفاظت، سب کو محفوظ فرما، اے اللہ محتاج ہونے سے سب کو بچا، اے اللہ لاچار لا علاج ہونے سے سب کو بچا، اے اللہ ہمیں صحت، تندرستی، سلامتی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، تمام وباؤں سے، حادثات سے، بلیات سے، سانحات سے، واقعات سے اے اللہ ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، نسلوں کی، مردوں اور عورتوں کی، تمام ملک میں رہنے والوں کی، مسلمانوں کی اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ موجودہ وباؤں کو اور آئندہ آنے والی وباؤں کو اے اللہ ہم سے دور فرما، اے اللہ ہمارے بچوں سے، عورتوں سے، گھروں سے، گلی کوچوں سے، بازاروں سے، دفتروں سے اے اللہ ان وباؤں کو ہٹا دے، اس کے رخ کو اے اللہ جنگلات کی طرف، پہاڑوں کی طرف، سمندروں کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمیں ان وباؤں سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کے پنجے میں اے اللہ ناگہانی اموات سے حفاظت فرما، اے اللہ دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ جتنی بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے لیے آسان، سہولت والی زندگی، سہولت والی روزی، برکت والی روزی اے اللہ مقدر فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے مولا کریم قبول فرما، آمین 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 برحمتک یا رب۔